ڈوگر صاحب آپ نے جواب دینا تھا سعید غنی صاحب جی میں پہلے تو رانا صاحب کی بات کا جواب دوں کہ انہوں نے پچھلے 8 سال کی معاشی عدم استحکام کی بات کی. ہم نے تو کوئی معاشی عدم استحکام نہیں کیا. ہم تو 2013 کے الیکشن کے بعد ایک سٹرگل کے لیے نکلے کہ جو 4 حلقے ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس کے نتیجے میں ہم نے ایک دھرنا دیا جو آئینی اور جمہوری ہمارا حق تھا, اور اس کرپشن کے خلاف جو بے دردی سے اس ملک کی دولت کو ان دونوں بڑی پارٹیوں نے پچھلے کئی سالوں سے لوٹ رہے تھے, اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی. اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ پاناما کے بعد جب ان کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا, ایون فیلڈ سے لے کر اور باہر جتنی ان کی جائیدادیں ہیں, اس کے اوپر ہم نے ایک سٹرگل کی, ایک کیمپین کی جو کہ ہمارا جمہوری حق تھا. اب اگر ان 2.5 سالوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی تک عدم استحکام ہے, تو وہ عدم استحکام اور معاشی استحکام انہی کی وجہ سے ہے. ان کی 15-20 سال کی جو اقربا پروری اور ان کی وجہ سے دونوں تو ان کو چھوڑے نا. شامل تھے. سعید غنی صاحب کی پارٹی تھی جب حکومت میں, تو وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب تھے. حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے. ڈاکے ڈالے جو ملک آج تک اس کی ان کے اثرات بھگت رہا ہے. جہاں تک بات کی رانا صاحب نے لیجسلیشن کی ریفارمز کی, یہ بھی اس کے ممبر تھے کمیٹی کے, میں بھی ممبر تھا. ٹھیک ہے, ان کو پتا کہ حکومت سیریسلی طور پر آگے جا رہی تھی, نیب میں بھی جا رہی تھی. لیکن جب یہ ایک ترامیم کی ایک پوری کتاب رانا صاحب 32-36 ترامیم, تو اس کے بعد رانا صاحب تو لگتا ہے وہی معاملہ رک گیا. لانگ مارچ میں رانا صاحب زیادہ مجھے انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں. آ جائیں, ریفارمز کریں. سعید غنی صاحب آپ کی پارٹی لانگ مارچ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 100% ضرور ہے. یہ ایک کچھ میڈیا کے کچھ حلقے جو ہیں وہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں نہیں آ رہی. ہم یہاں پر آ رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھٹو شہید کی برسی جو 4 اپریل کو لاڑکانہ میں مناتے ہیں نا, اس سال یہاں منائیں گے. یہ برسی منانے 4 اپریل کو برسی یہاں پہ منائیں گے ڈی چوک میں. جی یہ مرسی کے لیے اہم آپ نے بہت بڑی بریکنگ خبر نیوز دے دی ہے کہ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے ہیں نا, میں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ بھٹو صاحب کی برسی بھی منائیں گے. اچھا, تو رانا ثناءاللہ صاحب اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4 اپریل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی منانا چاہتی ہے, اس کا مطلب ہے یہ معاملہ جو ہے یہ 4 اپریل تک آپ لے کے جائیں گے, تو آپ بھی بھٹو صاحب کی برسی میں پھر شریک ہوں گے؟ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایک چھوٹی تقریب جو ہے وہ ہر سال ہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو ہے وہ راولپنڈی میں جس مقام پہ ان کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی وہاں پہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ موجود ہوگی تو یقیناً وہ ایک بڑا فنکشن جو گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں ہوتا ہے وہ یہاں راولپنڈی میں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ حق بنتا تھا, ان کی جدوجہد تھی, تو جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے, یعنی 2.5-3 ہزار ارب روپے کا ڈاکہ انہوں نے آٹے میں, چینی میں, ادویات میں, پیٹرول میں, اور اب 70 کروڑ روپے کے یہ پٹے ڈال رہے ہیں لوگوں کو. تو جو انہوں نے جو یہ کریں تو اس کے خلاف اصل بات یہ ہے, ہم بھی پھر جدوجہد کر رہے ہیں. اصل خبر یہ آج کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف لانگ مارچ میں آ رہی ہے بلکہ دھرنا بھی دے گی. یہ 26 مارچ کو شروع ہوگا, 30 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا, اور 4 اپریل کو سعید غنی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی ہے وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منائی جائے گی. اس کا مطلب ہے ان کا ایک خیال ہے کہ 4 اپریل تک یہیں پہ بیٹھیں گے, ضرور آپ ان کو نہیں روکیں گے. ضرور بیٹھیں. اچھا, بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب, سعید غنی صاحب اور جناب رانا ثناءاللہ صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.